السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ النازعات 30ویں پارے کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کا ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم آج کچھ قواعد سیکھیں گے ساتھ میں، جیسا کہ اخفا، پر حروف، مدات وغیرہ وغیرہ۔ اَأَنتُمْ اشد، نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا آتے ہیں تو ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اَأَنتُمْ اشد، دال حروف قلقلہ سے ہے اور جب بھی یہ مشدد ہوتے ہیں تو ہم ان میں قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ خلقا ام السماء بناها، یہاں پر غور کیجئے گا، اس مد کو کون سی مد کہیں گے؟ حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے تو مد متصل ہوتی ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم نے رکنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر نہ رکا جائے تو پھر یہاں پر ہم نے آیت کے نشان پر وقف کر لینا ہوتا ہے۔ وقفہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، یعنی آواز کو روکا جائے لیکن سانس نہ توڑا جائے۔ تو اب ہم اسے دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم وقف کریں گے اور یہاں پر وقفہ کریں گے اور پھر آگے ملا کر پڑھیں گے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، جب بھی ہم نے حمزہ پر وقف کرنا ہے تو اسے وقف کرتے ہوئے ہم نے پیش کو جزم سے کنورٹ کرنا ہے، تو اب یہاں پر یہ حمزہ ساکنہ ہوگا، تو ہم نے یہاں پر ہلکا جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے۔ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى، یہاں پر ہم نے دو مدات دیکھی ہیں۔ پہلے مدات کے بارے میں سمجھیے، حروف مدہ کے بعد یہ بھی حروف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہوگی، اور یہ حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو مد لازم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تشدید والا حرف میم آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہ مد لازم کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ مد لازم۔ دونوں ہی کو زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے لمبا کر کے پڑھا بھی ہے۔ اب یہاں پر گرین کلر کے بارے میں سمجھ لیجئے، اس گرین کلر کو اور اس گرین کلر کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم حروف مستعلیہ کو دیکھیں گے تو ہم نے انہیں پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ را حروف مستعلیہ سے نہیں ہے، لیکن جب بھی را پر کھڑی زبر کی علامت آئے گی تو اسے ہم نے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی آواز موٹی ہوتی ہے اس کی۔ میم مشدد میں ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب پورے لفظ کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جاء
الطامة الكبرى. یہاں پر با حروف قلقلہ سے ہے تو ہم نے قلقلہ کرتے ہوئے اس میں آواز کو ہلکا جنبش دے کر پڑھنا ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فأما من طغى. جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے طا آ گیا، اس لیے اخفا کر کے غنہ زمانے کی آواز دیں گے. من طغى وآثر الحیاة الدنیا. یہاں پر غور کیجئے گا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون اسی کلمے میں ہے تو ہم یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق کر رہے ہیں. یہاں پر غور کیجئے، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں ہی سے ہے، لیکن یہ دوسرے کلمے میں ہے، الگ کلمے میں ہے. اگر الگ کلمے میں ہو تو پھر وہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں. اگر اسی کلمے میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہو تو ہم ادغام نہیں کرتے بلکہ اظہار مطلق کرتے ہوئے اسے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آیا ہوگا. آئیے مزید آگے تلاوت جاری کرتے ہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَنَّا. اس لائن میں دیکھیے یہ نون مشدد ہے اور یہ میم مشدد ہے. جب بھی میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو ہم نے اس میں غنہ آنے کی آواز دیتے ہوئے پڑھنا ہوتا ہے، غنہ کرنا ہوتا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. یہاں پر دیکھیے ہا کو اس نون سے ملانا ہے، ہا نون زبر ہن نفسا، لیکن یہ یا نہیں پڑھی جائے گی اور الف لام دونوں یہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے. آئیے مزید اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. یہ جو سوشا آپ دیکھ رہے ہیں اس پر اوپر نیچے کوئی نقطہ بھی نہیں ہے اور کوئی زبر زیر وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے. ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. یہاں پر دیکھیے ہم دو طرح سے غنہ کریں گے. ایک تو ہی یہ غنہ آنی، اور یہاں پر غنہ زمانی کی آواز ہوگی. اس غنے میں اور اس غنے میں فرق ہوگا، یعنی یہ پنک کلر کا غنہ جو ہے اور اورنج کلر کا غنہ جو ہوگا، ان غنے میں فرق ہوگا. انما انت منذر من یخشاها. پھر دوبارہ سمجھ لیجئے اسے. انما انت منذر من یخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ امید کرتا ہوں آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے مدد ضرور ملی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔